اب آئیے اسی احتیاط کو لے کر چلتے ہیں اور ایک بار پھر مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں. ویسے تو ظاہر ہے میرا تو ماننا یہ ہے کہ جو سرکار علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتا ہے اس سے بڑا عاشق کوئی ہے ہی نہیں صاحب. لیکن آپ نے ظاہری طور پہ بھی یہ بتلایا کہ عشق کیا ہوتا ہے اور باطن بھی آپ کا رچا ہوا تھا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور عشق اہل بیت اطہار سے. بتائیے. جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں اگر یہ میں 3 پوائنٹ اس کے آپ کے سامنے عرض کروں. ولایت، تصوف، روحانیت معرفت الہی کے بغیر نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہے. نسبت اور غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں ہو سکتی. درست. اور اہل بیت اطہار اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نسبت، محبت، غلامی اور ادب کے بغیر بھی نہیں ہو سکتی. 100% دروازہ وہیں سے کھلتا ہے. لہٰذا تصوف، ولایت، روحانیت جہاں کہیں بھی اپنے نقطۂ کمال کو ملے گی وہاں معرفت الہی پر بھی اسی قدر محنت و ریاضت ہوگی. واہ. نسبت مصطفی کی پختگی کے لیے بھی اسی قدر محنت ہوگی. واہ. اور اہل بیت اطہار اور پھر جتنے صلحاء گزرے صحابہ کرام سے لے کر تمام اکابرین کی محبت اور ادب. سبحان. اور حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اگر آپ کا میں یہ ایک قول آپ کے سامنے عرض کروں، آپ نے فرمایا کہ جو ہمارا طریق ہے، طریق نقشبندیہ، اس میں بھی 3 ادب ضروری ہیں. کہا سب سے پہلے اللہ کا ادب ہے. اور اللہ کا ادب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو اپنایا جائے. سبحان اللہ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہمارے طریقہ کے اندر بہت اہم ہے اور پلر ہے، ستون ہے. اور حضور کا ادب یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے حضور ہی کو وسیلہ کامل تصور کیا جائے. سبحان اللہ. اور آقا علیہ السلام کے وجود اطہر کو اور پھر آپ کے اسوہ حسنہ کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے اعمال کو، آپ کی تعلیمات کو وہ وسیلہ تصور کیا جائے اور اسی کے ساتھ متابعت اختیار کی جائے. جیسا کہ آپ نے ایک جملہ، یعنی فالوور اسی طرح سے بن جائے. جیسا آپ نے ایک جملہ کوٹ کیا، یہی حقیقت ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر کما حقہ عمل ہو ہی نہیں سکتا. اللہ. آپ کی سنت کی پیروی کما حقہ ہو ہی نہیں سکتی جب تک دل و جان سے بڑھ کر آقا علیہ السلام کی تعلیمات سے اور آپ کی سیرت مطہرہ سے محبت نہ ہو. اور آپ نے فرمایا تیسرا ادب ہمارا یہ ہے کہ جو بھی صالحین ہیں جو آقا علیہ السلام کی نسبت مطابعت میں فنا ہو گئے، ان کا ادب اور احترام زندگی بھر قائم رکھنا یہ بھی طریق تصوف میں ضروری ہے. سبحان. پھر آپ کے اگر خاص طور پر اس پہلو کو دیکھ لیا جائے کہ آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ آپ کی محبت کا عالم کیا ہے اور اہل بیت اطہار کے ساتھ آپ کی محبتوں کا عالم کیا ہے، تو یوں تو آپ کے اقوال میں، ملفوظات میں، آپ کی تعلیمات میں ہر جگہ اس کا عکس نظر آتا ہے. آپ تو سراپا عشق مصطفیٰ میں ڈھلے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن اگر میں ایک ربائی، 1 یا 2 جتنا وقت ہوا، اگر وہ آپ کے سامنے رکھوں آپ سنائیں اور آپ کی رباعیات کے اندر دیکھیں کہ جہاں آپ نے طریقت اور تصوف کی تعلیمات دی وہاں رباعیات بھی ارشاد فرمائیں. واہ واہ واہ. کیونکہ عشق اور محبت کا جو اظہار اشعار میں ہو سکتا ہے وہ نثر میں نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ نے رباعیات جو بیان فرمائیں اس میں دیکھیے کہ کیا جھلکتا ہے عشق اور ادب. آپ فرماتے ہیں یا رب برسالت رسول ثقلین، یا رب بغذا کنندہ بدر و حنین، اسیاں مرا 2 حصہ کن در عرصات، نیمے بحسن بخش و نیمے بحسین. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ اے باری تعالی تجھے رسول الثقلین کا واسطہ، تجھے رسول الثقلین کا واسطہ اور تجھے بدر و حنین میں غزوات میں تشریف لے جانے والے اپنے محبوب کا واسطہ، ان کے واسطے سے یہ کر کہ جو میرے اسیاں ہیں، اسیاں گناہ کو کہتے ہیں لیکن صاحب ذرا یہ تو آپ کی عاجزی ہے. آپ تو اس مقام پر تھے تقوی و طہارت، تو یہ تو آپ کی عاجزی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ جو میرے خطائیں ہیں یا میرے جو گناہ ہیں تو باری تعالیٰ ان کے 2 حصے فرما دے اور اس کا 1 حصہ امام حسن مجتبیٰ کے صدقے سے معاف فرما، اور اس کا 1 حصہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے صدقے سے معاف فرما.